خلیج فارس پر جنگ کے بادل گرج رہے ہیں، لیکن گرجنے والے برسا نہیں کرتے۔ اس لیے امریکہ کی جنگ کی کھلی دھمکیوں کے باوجود تیسری عالمی جنگ نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ حزب اللہ کی اسرائیل پر بیک وقت ہزاروں راکٹ داغنے کی صلاحیت بھی ہے۔ اس طرح ایران کے اسرائیل کے 5 بڑے شہروں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھنے والے میزائلوں کو کسی بھی نظام سے روکنا عملاً ناممکن ہوگا۔ جب مختلف زاویوں سے ہزاروں ایرانی میزائل ان صہیونی تہذیبی مراکز پر جھپٹیں گے، کیا 9/11 کی طرز پر کچھ اور ہونے جا رہا ہے جس سے ایران پر حملہ کرنے کا جواز پیدا کیا جائے؟ کیا یہ اسلامی ممالک پر حملوں کی نئی لہر کا آغاز ہے؟ امریکہ چوری اور سینہ زوری کی نئی مثال لکھنے جا رہا ہے۔ امریکیوں کا تازہ پینترا یہ ہے کہ امریکی فوج پر ایران کے متوقع حملوں کی اطلاعات ہیں۔ ایران کے خلاف اس مضحکہ خیز الزام پر ہنسی نہیں رونا آتا ہے۔ امریکہ جیسے دوہرے معیار کے حامل ملک کی بات آنکھیں بند کر کے جس نے بھی تسلیم کی، اس کا انجام عراق جیسا ہوا۔ اتنے بڑے اسلامی ملک اور اپنے دیرینہ حلیف کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، بعد میں کہا کہ اطلاع غلط تھی۔ 25 لاکھ لوگ غلط اطلاع پر پیوندے خاک ہو گئے۔ کوئی معذب ضمیر جاگا، نہ حقوق کے لیے چلتی زبانوں کو توفیق حرکت ہوئی۔ اقوام متحدہ، عالمی برادری اور انصاف پسند سب کے سب ہی گونگے، بہرے اور اندھے ہو گئے۔ امریکہ اور چین کے درمیان لفظی جنگ تیز ہو رہی ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایران پر تازہ الزام دھرا گیا ہے کہ وہ مغربی عراق اور شام میں ایران کی حامی شیعہ افواج کے ذریعے امریکہ پر حملے کر سکتا ہے۔ لڑائی کا اصل ہدف شام ہے، جہاں امریکی قدم زمین میں دھنس گئے ہیں۔ یہ امریکیوں کو جھنجھلا رہا ہے۔ ایرانی حکمت عملی نے امریکہ کو ایسی گھاٹی میں دھکیل دیا ہے جہاں سے وہ نہ نکل سکتا ہے اور نہ ہی آگے بڑھ سکتا ہے، جس کی بنا پر براہ راست امریکہ کو ایران سے جنگ کرنا پڑے گی۔ خود اسرائیلی اخبارات امریکی صدر ٹرمپ کو بھجوائی گئی انٹیلیجنس رپورٹس کا حوالے سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایرانی حمایت یافتہ گروہ امریکی فوجوں پر حملہ کر سکتے ہیں۔ ساری تصویر کو دیکھا جائے تو یہ محض بہانہ اور حملہ کرنے کے لیے کھڑا گیا تازہ فسانے سے کچھ زیادہ نہیں۔ اس کیس میں مزید مرچ مسالہ ان اطلاعات کو شامل کر کے ملایا گیا کہ فلسطینیوں کی مقتل گاہ غزہ کی پٹی سے ایرانی خفیہ تنظیم اسلامی جہاد نے حماس کی مدد سے 600 راکٹ اسرائیل پر داغے ہیں۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے بیان داغا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ جنگ نہیں چاہتا، لیکن ہم کسی بھی حملے کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں، یہ حملہ کسی خفیہ ذریعے سے ہو یا پاسداران انقلاب سے ہو۔ امریکی وزیر خارجہ نے غیر اعلانیہ عراق کا دورہ کیا اور اعلان کیا کہ کشیدگی رونما ہو سکتی ہے، جس کے لیے ہم تمام ممکنہ اقدامات کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی اور صدر ٹرمپ کے پاس وسیع امکانات ہیں کہ وہ کسی کارروائی میں کوئی فیصلہ کریں۔ ایران پر تیل کی پابندیاں پہلے ہی لگائی جا چکی ہیں، جو اس کی آمدن کا بنیادی اور بڑا ذریعہ ہے، تاکہ ایک طرف معاشی طور پر اس کے ہاتھ باندھ دیے جائیں تو دوسری جانب اس پر فوجی دباؤ بڑھا دیا جائے۔ 8 کروڑ آبادی والے ایران کی 5.5 لاکھ فعال فوج ہے۔ زمین سے مار کرنے والے میزائل، کروز میزائل اور دیگر ہتھیار ہیں۔ امریکی حملہ کے جواب میں ایرانی صدر حسن روحانی نے یورینیم کی افزودگی پھر سے شروع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ تہران افزودہ یورینیم کے ذخائر ملک میں رکھے گا، بیرون ملک فروخت نہیں کیا جائے گا۔ امریکیوں کا رد عمل ہے کہ ایران نے بین الاقوامی جوہری معاہدے سے جزوی دستبرداری کا فیصلہ جان بوجھ کر محبم کر رکھا ہے۔ ایران کا اقدام جوہری بلیک میلنگ کے مترادف ہے۔ اس سے پہلے امریکہ کی جانب سے ایران کے ساتھ 2015 میں طے پانے والے عالمی جوہری معاہدے سے یک طرفہ دستبرداری کے 1 سال بعد تہران نے اعلان کیا کہ وہ معاہدے کے کچھ اہم نکات سے دستبردار ہو رہا ہے۔
ایرانی صدر نے انتہائی حد تک افزودہ یورینیم کی پیداوار 60 روز میں دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ معاہدے کے دیگر فریقین روس، فرانس اور چین نے ایران کے اعلان کے بعد دوبارہ سے جوہری معاہدے کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ جوہری معاہدے کا مقصد ایران کو اقتصادی پابندیوں سے چھوٹ دے کر اس کے جوہری عزائم کو روکنا تھا۔ 8 اپریل 2019 کو امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے خصوصی فوجی دستے پاسداران انقلاب کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا۔ یہ ایک ایسا اعلان تھا جسے خود عالمی میڈیا کے مطابق جس کی مثال نہیں ملتی۔ پہلا موقع تھا کہ امریکہ نے کسی دوسرے ملک کی فوج کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ پابندیوں سے ایران کی معیشت متاثر ہوئی، ان کی کرنسی ریکارڈ کم سطح پر آ گئی، سالانہ افراط زر کی شرح 4 گنا بڑھ گئی۔ ایک طرف غیر ملکی سرمایہ کاروں کو روکا جا رہا ہے تو دوسری جانب ملک کے اندر حکومت مخالف مظاہروں کو ہوا دی جا رہی ہے۔ روس کے وزیر خارجہ نے معاہدے کے باقی ماندہ تمام فریقین پر اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے پر زور دیا ہے۔ برطانوی دفتر خارجہ نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ ایران کا فیصلہ ناپسندیدہ تھا۔ فرانسیسی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ یورپی طاقتیں پوری کوشش میں ہیں کہ کسی طرح معاہدہ بچ جائے۔ اگر معاہدے کی تعمیل نہ کی گئی تو اس کے ممکنہ طور پر پابندیوں سمیت دیگر نتائج نکل سکتے ہیں۔ امریکہ کس کے مفاد کے لیے ایک اور جنگ بھڑکانے جا رہا ہے، آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے۔ ایران کے ساتھ مسائل ہونے سے گوادر کے متاثر ہونے کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ایک نیا طوفان کس کروٹ بیٹھتا ہے؟ ایران اور پاکستان پہلے ہی کئی مسائل کا شکار ہے۔